ہم کہتے ہیں سا بندی جیسے نام سے ظاہر ہے، سانس کی تکلیف، سانس بند ہونا۔ الرجی کیا مطلب؟ چھینکیں زیادہ آتی ہیں، نزلہ زکام زیادہ ہوتا ہے، گلا بار بار خراب رہتا ہے۔ ایسے مریضوں میں سیڑھیوں کی چڑھنے کے ساتھ اور زیادہ چلنے پھرنے کے ساتھ بھی سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ سانس کی تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے۔ اب وہ جو مختلف وجوہات ہیں، وہ پولن الرجی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اسلام آباد پنڈی سائڈ پہ ہمارے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئلے کی کان میں کام کرنے والے، گرد و غبار سے ریلیٹڈ کام جن کا ہو، دھوئیں سے ریلیٹڈ کام ہو، ان میں وہ سینے کی دائمی، اس سے بھی سانس کی تکلیف بھی ہوگی، لیکن وہ COPD ہے۔ کسی کو اس قسم کی لکڑی کی وجہ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جس چیزوں سے ہمیں الرجی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہمیں بتائیں گے کہ آپ اس چیز سے الرجی ہو رہی ہے، آپ اس کے پاس نہ آ جائے، اس کو نہ سونکے یا یہ پرفیوم نہ لگائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دیکھنے والوں کو بڑا پیار سلام قبول فرمائیے گا۔ صحت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت اگر ہماری ٹھیک ہے تو ہمارے زندگی کے معاملات، معاشرات، اخلاقیات، ڈسپلن، سب چیزیں ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر انسان کی صحت ہی ٹھیک نہ ہو اور اس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ کہیں چڑھ نہیں سکتا اور کہیں دوڑ نہیں سکتا، اپنے صحت کو خیال نہیں رکھ سکتا، تو وہ میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، بیگم سے بھی ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرتا، بچوں کے ساتھ بھی بات نہیں کرتا ہے، فیملی میں ان کے جھگڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بیماری ہے۔ تو آج پوری دنیا میں ورلڈ استھما ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ ہے کیا چیز اور یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میں اپنے پیارے بھائی کا شکر بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا، جنہوں نے مجھے اتنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا ہے۔ تو میں بڑا مشکور ہوں ڈاکٹر بلال قریشی صاحب، میڈیکل اسپیشلسٹ، آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے وقت دیا ہے۔ بہت شکریہ سر، دما کی بیماری بھی اس کو کہتے ہیں، یہ میرے خیال میں اس نے سب کو لپیٹے میں لے لیا ہے، اگر وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، سب کو لے لیا۔ سر یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں اور اس میں جو انوالو ہے، جس کو یہ بیماری لگی ہے، تو اس سے وہ چھٹکارا کیسے پائے گا؟ تو اس پہ اگر وضاحت آپ فرما دیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے شاہسوار بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا، آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے مریضوں کے لیے بتاتا چلوں، ورلڈ استھما ڈے ہے، جیسا کہ آپ نے بولا۔ استھما، دما یا پشتوں میں سابندی، جس کو ہم کہتے ہیں سابندی جیسے نام سے ظاہر ہے، سانس کی تکلیف، سانس بند ہونا۔ اچھا، تو سانس بند ہونا، استھما، دما جو ہے، یہ سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے الرجی کی وجہ سے، سب سے زیادہ ہوتا ہے الرجی کے مریضوں میں۔ اب الرجی وہ سینے کی الرجی بھی ہو سکتی ہے، ناک کی بھی، گلے کی الرجی بھی۔ اچھا، تو الرجی کے مریضوں میں ہی یہ زیادہ تر ہوتا ہے استھما۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دوسری ہے، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ بات کریں گے، جس کے علاوہ جس کو دائمی بیماری کہتے ہیں سینے کی، یا COPD، کرونک obstructive pulmonary، اس میں بھی سانس کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر مریضوں میں، ان مریضوں میں جو کہ سگریٹ کا دھواں، کوئلے کی کان میں کام کرنے والے، گرد و غبار سے ریلیٹڈ کام جن کا ہو، دھوئیں سے ریلیٹڈ کام ہو، ان میں وہ سینے کی دائمی، اس میں بھی سانس کی تکلیف ہی ہوگی، لیکن وہ COPD کہلاتی ہے۔ اچھا، جو الرجی کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے اس کو ہم استھما کہتے ہیں، جو کہ ہمارے ناظرین عام طور پر جانتے ہیں دما، ہم استھما کو ہی کہتے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ایک دوسری بھی سانس کی تکلیف ہے جس کو COPD کہتے ہیں۔ تو آج کیونکہ ورلڈ استھما ڈے ہے تو ہم استھما، دمے کی نسبت سے بات کریں گے، جو کہ الرجی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہوتی کیوں ہے الرجی؟ الرجنس کی وجہ سے۔ اچھا، الرجنس could be anything، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ الرجن could be this table، یہ میز جو ہے، یہ بھی کوئی الرجن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کسی کو اس قسم کی لکڑی کی وجہ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی سانس کی تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے۔ وہ جو آپ کے پیچھے جانماز پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میرے کلینک میں جو کارپیٹ ہے بیسیکلی، اس کے ڈسٹ کی وجہ سے بھی الرجی زیادہ ہو سکتی ہے کسی مریض کو، اور اس کی وجہ سے بھی، الرجی کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ تکلیف بڑھتی ہے، سانس کی تکلیف، کھانسی۔ استھما میں، دمے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانسی، نزلہ زکام کا بار بار ہونا، کھانسی کے ساتھ کبھی خشک، اور جب تکلیف زیادہ ہو جائے تو بلغم کا آنا، ٹھیک ہے، کھانسی کے ساتھ بلغم۔ اچھا، پھر الٹیمیٹلی سانس کی تکلیف ہونا۔ تو نزلہ زکام انیشیل سٹیجز، نزلہ زکام پہلے ہے، جس کو ہم الرجک رائنائٹس بھی کہتے ہیں، جب ریشہ جو ہے وہ گلے کی طرف بھی کرتا ہے، تو الرجک رائنائٹس سے بھی، جو کہ ناک کی الرجی، گلے کی الرجی جس میں ہوتی ہے زیادہ، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ استھما، دمے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کو قابو کرنے کے پھر مختلف طریقے ہیں، اس پہ پھر بعد میں آتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ دما کیا ہے، تو دما تو سینے کی الرجی، ساتھ میں کھانسی، نزلہ زکام کا بار بار ہونا، بلغم کا آنا،
اور سانس کی تکلیف ہونا. اب وہ جو مختلف وجوہات ہیں وہ پولن الرجی بھی ہو سکتی ہے, جیسے کہ اسلام آباد پنڈی سائڈ پہ ہمارے بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ ڈسٹ الرجی بھی ہو سکتی ہے, گرد و غبار سے بھی ہو سکتی ہے, وہ درختوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, درختوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی جو پیٹس ہمارے گھروں میں جانور جو ایسے کتا بلی کچھ اس طرح کبوتر طوطا ان کی وجہ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. تو مختلف اس کی ایگریویٹنگ فیکٹر, جیسے آج کل اب گندم کی کٹائی کا سیزن آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. پھر سردیوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ موسم سرد ہو جاتا ہے ہمارے ہاں. اکتوبر آج کل تو چلو نومبر سے شروع ہو جاتا ہے, اکتوبر نومبر سے موسم جب سرد ہونا شروع ہو جائے, خاص کر ہمارے شمالی علاقہ جات میں, ادھر پھر یہ تکلیف زیادہ ہے کیونکہ پھر مونسون کے سیزن میں جب بارشیں ہو رہی ہیں ان میں یہ الرجی کا مسئلہ, اور پھر الٹیمیٹلی دمے کے مریضوں میں سانس کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایک تو اس کے یہ وجوہات ہو گئی ہیں. صحیح. اچھا اب آتے ہیں علاج کی طرف. اب علاج کیا؟ اب علاج میں بہت زیادہ اس میں متس ہیں ہمارے ہاں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوا استعمال نہ کرو اس سے یہ ہو جائے گا, کچھ کہتے ہیں کہ یہ دوا نہ استعمال کرو اس سے یہ ہو جائے گا. اچھا تو دوائی جو ہم ٹریٹمنٹ ہے, علاج ہے, وہ بھی ہم مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. جیسے اگر ایک مریض ہے صرف الرجی ہے, اس کو الرجی کیا مطلب چھینکیں زیادہ آتی ہیں, نزلہ زکام زیادہ ہوتا ہے, گلا بار بار خراب رہتا ہے, ناک بہنا, فلو جس کو ہم کہتے ہیں ریکرنٹ فلو, بار بار نزلہ زکام کرنا, تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ ایک علیحدہ سی ہوگی. اور پھر جو کہ آج جیسے ڈے ایستھما مینس یہی الرجی جب شکل ہے جو دمے کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ذرا جدا ہو جاتی ہے. الرجی میں تو ہم مختلف الرجی کی ٹیبلٹ ایڈوائز کر سکتے ہیں, مختلف قسم کی وہ برانڈز ہیں, گولیاں. اچھا جب یہ دمے کی شکل اختیار کر جاتا ہے, سانس کی تکلیف, تو اس میں مختلف قسم کے انہیلرز دے سکتے ہیں. انہیلرز پھر فردر دو قسم کے ہیں. ایک ہوتے ہیں, اب میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے ٹیبل پہ ورنہ میں آپ کو دکھا دے رہا. ایک ہوتے ہیں جو کہ تیار پاؤڈر فارم میں انہیلر ملتا ہے, ایک ہوتا ہے جو کہ کیپسول کی فارم میں ہوتا ہے. وہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو عام زبان میں مریضوں کو آسانی کے لیے مشین کہہ دیتے ہیں. تو وہ دو قسم کی ہیں, ایک تیار پاؤڈر فارم میں, ایک کیپسول کی فارم میں, دونوں طرف کی. اچھا سب سے زیادہ ہمارے یہاں مت انہی دونوں کے بارے میں کہ یہ استعمال نہیں کرنا, یہ مریض عادت ہو جائے گا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اس میں ایڈکشن نہیں ہے, کوئی ایسی اس میں چیز نہیں ہے. میں اس ٹاپک پہ پہلے اپنے ناظرین سے ایک بار بات بھی کر چکا تھا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ایڈکشن ہو جائے گی, کوئی اس میں نشہ آور چیز نہیں ہے. اس میں معمولی سی مقدار پاؤڈر میں سینے کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے, جس کے صحیح سانس کھل جاتی, سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے, پھیپھڑے کھل جاتے ہیں. اچھا پھر اس میں کیا ہے, پھر اکثر میں یہ ہے کہ لوگوں کے ایک وہم یہ بنا ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ بھائی ایک بار شروع ہو گئی تو اس کے بعد ختم نہیں ہو سکے گی. یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے. نہیں, بالکل ختم ہو سکتی ہے. جیسے میں نے کل ہی اپنے ناظرین سے اس پروگرام اس بارے میں ڈسکشن کی تھی. میرے ایک پیشنٹ تھے, وہ 3-4 مہینے بعد ان کا دمہ تقریباً بالکل کنٹرول ہو گیا, اس حد تک کنٹرول ہو گیا, اب ان کو دوائیوں کی ضرورت نہیں. ہاں ان کو میں نے یہ ضرور بتایا جو کہ عوام کی آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ دمہ اگر الرجی بہت مشکل سے کنٹرول ہوتی ہے, میں ختم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, کنٹرول ہوتی ہے. یہ کہنا کہ ختم مختلف پھر وہ ہے, کنٹرول ہو جانا بس ختم سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اچھا کنٹرول کے کیا طریقے ہیں؟ کنٹرول کے پھر مختلف طریقے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ویکسینیشن ہے, ٹھیک ہے. ویکسینیشن پھر 2-3 قسم کی ہوتی ہیں. جیسے ایک کامن ویکسینیشن جو ہے, جو ہمارے ہاں جو چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں, وہ جتنے بھی میڈیکل اور چیسٹ سے ریلیٹڈ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ویکسین لکھتے ہیں. ایک ہمارے ہاں مارکیٹ میں آتی ہے, زیادہ تر ہم اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں وہ مریض کو پرسکرائب کرتے ہیں. ایک ویکسینیشن وہ ہے جو ہمارے پیشنٹس اسلام آباد جاتے ہیں, NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں, ادھر ویکسینیشن ایک الرجی سینٹر ہے, ادھر اس کا کورس کرتے ہیں. تو یہ ویکسینیشن کی قسم ہوگی. اس کے علاوہ پھر ٹیبلٹ جیسے میں آپ کو بتا چکا, الرجی کے لیے علیحدہ گولیاں اور دمے کے لیے علیحدہ. جی اب الرجی ہے ایک بندے کو, وہ دمے میں کنورٹ ہو رہی ہے, تو اس کو پتہ کیسے چلے گا مجھے دمہ ہوا ہے یا الرجی چل رہی ہے؟ وہ سانس پھول جاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, الرجی تو ہے. الرجی تو میں آپ کو بتا چکا کہ بار بار نزلہ زکام ہونا, کھانسی کا ذرا آنا اور چھینکے آنا, یہ الرجی. لیکن جب وہی تکلیف مریض یہ شکایت کرے کہ مجھے کھانسی کے ساتھ اکثر اوقات رات کو کھانسی کی ایپیسوڈ آ جانا کہ مسلسل 5 منٹ 10 منٹ تک کھانسی کا چھڑ جانا, ساتھ میں پھر سینے سے آواز آنے لگ جانا جس کو ہم اپنی زبان میں ویزی چیسٹ کہتے ہیں, یا پشتو میں آواز خرنجار, ٹھیک ہے, وہ آ جانا, اور ساتھ میں پھر سانس کا پھولنے لگ جانا. پھر ایسے مریضوں میں زیادہ چلنے کے ساتھ, زیادہ سیڑھیوں پہ چڑھنے کے ساتھ سانس کی تکلیف اس دمہ, ٹھیک ہے. لیکن سانس کی تکلیف از آلسو وہ جو ہے, جو میں آپ کو پہلے کہہ چکا, دائمی بیماری COPD. لیکن وہ سگریٹ کے مریض, وہ گرد و غبار, وہ کان کنی والے, کوئلے کی کان والے, وہ بھی ہوتے ہیں. تو
ہم اپنے آپ کو استما تک محدود رکھیں گے تو ایسے مریضوں میں سیڑھیوں کی چڑھنے کے ساتھ اور زیادہ چلنے پھرنے کے ساتھ بھی سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہ جب یہ علامات شروع ہو جائیں کھانسی کے ساتھ کہ سانس کی تکلیف آ رہی ہے, سینے سے آواز آ رہی ہے, تو اس کو ہم بیسیکلی دمہ کہتے ہیں یا استما کہتے ہیں. پھر اس کی ٹریٹمنٹ وہ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر تیسری جو ہے موسٹ امپورٹنٹ, سب سے زیادہ ضروری, پرہیز. پرہیز کیا ہے کہ پرہیز مطلب وہی سینٹ, پرفیوم, عطر, ان چیزوں سے بہت زیادہ مریضوں کو ہوتی ہے. گرد و غبار سے بچاؤ, دھوئیں سے بچاؤ, ٹھیک ہے, اور جو گرمی سردی سے مطلب اکثر لوگ گرمیوں میں یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میں اے سی روم میں بیٹھوں اور باہر نکلتا ہوں تو پھر اور یا اندر آتا ہوں, گرمی سردی, اچانک باہر نکلا یا اچانک اندر آیا, تو یہ بھی ایک ٹریگرنگ فیکٹر ہے, اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اور جیسے آپ نے مجھ سے پہلے ہم آف دا کیمرہ جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس میں آپ سے پوچھا ختم کی, تو میں نے آپ کو کہا کہ ختم تو بہت مشکل سے ہوتی ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنا, اس کو بہتری لانا, یہی تین ہے. ویکسینیشن لازمی, ٹیبلٹس کا استعمال, اور پھر اس کا پرہیز کا. لیکن گولیاں جو ہے لازمی نہیں ہے کہ ایک مریض کو ہم نے اگر انہیلر فارم میں شروع کر دیے تو وہ پوری عمر کے لیے ہوگا, نہیں. وہ 3-4 سے مہینے کے بعد جب اپنے معالج کے بعد دوبارہ آتا ہے ٹھیک ہو گئے, تو لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کی پوری زندگی, اس کی دوائیاں کم ہو جاتی ہیں, اس کی ختم بھی ہو جاتی ہیں, پرہیز کے ذریعے بھی کنٹرول ہو جائے. الٹیمیٹلی ویکسینیشن کے جب وہ کورس کرتا رہتا ہے اس سے بہت حد تک امپروومنٹ آ جاتی ہے. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. خواتین و حضرات, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, بلال قریشی صاحب نے, اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجیے, کیونکہ آج کل الرجی کافی زیادہ ہے. اس وقت مجھے بھی تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے, لیکن یہ الرجی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ختم تو نہیں ہو سکتی, اس کو کنٹرول کرنا ہے. جس چیزوں سے ہمیں الرجی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہمیں بتائیں گے کہ آپ اس چیز سے الرجی ہو رہی ہے, آپ اس کے پاس نہ آ جائے, اس کو نہ سونکے, یا یہ پرفیوم نہ لگائے, یا ایسا کرے. سر آج کل ہمارا نوجوان, سر ورلڈ استما ڈے, اس پہ آپ نے ایک پیغام دینا ہے ہمیں کہ نوجوانوں نے اپنی زندگی کو دھوئیں میں اڑا دی ہے. آج کل کوئی ڈرگ چل رہا ہے کہ آئس میں اڑا رہے ہیں, کوئی بھری ہوئی سگریٹ چرس میں اڑا رہے ہیں. تو اکثر ایسے نوجوان بعض اوقات جس کو الرجی ہوئی بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں بھری ہوئی سگریٹ پی کے میری الرجی ختم ہو جاتی. سر اس پہ اس نوجوانوں کے لیے کوئی میسج دے دے, کیونکہ اس وقت تو اس ملک پاکستان کو ہمارے نوجوانوں کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمارے وطن کی زینت بھی ہے, وہ پشتوں میں خلا کہتے ہیں, اور روشنی ہے ہماری. تو ان کو ایک پیارا سا میسج سر اس پہ دے دے سر, بڑی آسانی ہو جائے گی. بہت زبردست کوشچن کیا ہے آپ کے کوشچن سے. مجھے ایک بات یاد آ گئی, ہمارے پاس بھی ایک LRS میں پیشنٹ تھے اور ان سے میں نے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسے بہتر ہوئی. اس نے کہا کہ میری طبیعت وہ ہم تیرا میں ہمیں خالص قسم کی چرس ملتی ہے اس سے بہتر ہوئی ہے. حالانکہ ایسا کوئی نہیں, اور لیکن وہ اپنے وہ جو دوائیاں لے رہے ہیں, وہ جو کیپسول ڈاکٹر صاحب نے لکھی, ان کا نام نہیں لے رہا, لیکن حالانکہ وہ چرس اور وہ پوری زندگی پیتا رہا ہے, اور اسی سے ہی اس کی مسئلہ بڑھ رہا ہے. وہی وہ ایک شعر ہے کہ وہ کیا ہے, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لی, اس طرح کچھ اسی طرح کا کچھ شعر ہے. تو جس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے وہ اسی کو ہی کہہ رہا ہے کہ اس سے ٹھیک ہو. حالانکہ ایسا کچھ نہیں. یہ سر اس کے کیا, چرس, سگریٹ, دھواں, چرس, سگریٹ, دھواں, گرد و غبار ڈائریکٹ سینے میں جا رہا ہے. تو یہ مین ٹریگرنگ فیکٹر ہے, مین فیکٹرز ہیں. استعمال دمے کو زیادہ بڑھاوا دینے والے, کھانسی کو زیادہ بڑھاوا دینے والے. جو بھی میرے نوجوان, میرے بھائی, میرے کولیگز سن رہے ہیں, میرے دوست سن رہے ہیں, ان کے لیے یہی میسج ہے. آخر میں آخری ورڈز یہی ہے کہ خدا را اپنے آپ کو اس لت سے بچائیں, کیونکہ یہی زیادہ کر رہی ہے اسی چیز کو. ہر قسم کے گرد و غبار دھوئیں سے بچائیں, لیکن موسٹ امپورٹنٹلی سگریٹ کا دھواں, گرد و غبار, چرس, ہر قسم کا نشہ گناہ بھی ہے اور بیماری بھی.